السلام علیکم ایوریون، دس از ڈارک سول ریڈس ہے۔ تو ہم نے اپنے چینل پہ مصحف کو شروع کیا ہوا تھا اور آج ہم اس کی قسط نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج آغا ابراہیم کی عالی شان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پر رونق انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدہم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی اصلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جام لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بیٹھی کرسیوں میں باقی لڑکیاں بیٹھی کھسر پھسر کر رہی تھی۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پر کوئی نمبر پریس کرتا اور جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاہ گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لی، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا فائدہ تھوڑی ہے، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاش کرتے رہے، مگر جب 3 بجنے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا سب پہ ماتم بھیج گیا۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر، کسی نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو اس کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، نائمہ چچی نے بلند سرگوشی کی تھی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھی، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکیاں بھرپور نیند لیے ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس! آغا جان ایک دم دھاڑے اندر کچن میں۔ روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ میرے ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ توبہ توبہ! ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی تو بستغفار تاکہ ہم اس پر شک نہ کرے۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا تھا۔ تم مر جاؤ محمل، خوددارا مر جاؤ، مگر واپس نہ آنا۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی تھی، کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی توس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ سے اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔
آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے تھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر جمی تھی، جہاں چھوٹے دروازے کے کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک اب آتا ابایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کو خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی بھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو چلی جاؤں؟ وہ گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے گرائی کہ لمحے بھر کو سب بھونچ لا کر رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو ششدر سا منہ ہو کر منہ پر ہاتھ ہی رکھ دیا تھا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن میں دو پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائی وے پر اندر آئی۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کے تیزی سے ارد گرد پھیل گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پر کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے گھرا کر پیچھے ہاتھ کیا۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو گئی ہے اور یہ تمہاری فوری گرفتار اور تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا آفیسر؟ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرا بیٹا، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی کیونکہ وہ سب پولیس کا پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد گیم کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال چلی تو اچھی چلی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ آپ اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ خاموش ہو جائیں، وہ پھٹ پڑی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا نا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اس لڑکی نے مچایا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلے۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا صاحب کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کیا۔ لڑکی کا نام محمل ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت پہچانی گئی تھی۔ 3 بجے ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان، آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔
ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا اور فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتی اے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتی ہے نا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان سب کو سام سوکھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ ساکت و متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا میں ایک ایک کو، فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا، اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور آؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟ وہ جواباً اسے ایسے تڑک کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل نے کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل میں مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا تھا، جو جانے کب ادھر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اسی مغرور اور وجیح اے سی پی کو دیکھ رہی تھی، تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب انہیں روکیے، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب نے آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چاچا آگے بڑھے، بھابی بیگم حوصلہ کرے، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پر ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں استزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے سی پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز سے مخاطب ہوئے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار رہی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ لے جائیں۔ محمل ساکت سی رہ گی، اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آئی برو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، اس نے چبا کر ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات ہے گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا، تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں، پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا تھا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی، جس سے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ غفران چچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے تھے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی تھی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بیٹے کو بھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کرنی ہے آپ طیمہ؟ ان کے دونوں ہاتھ کو گرفت میں لیے اس نے مشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستگی سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھے تھے۔ تائی اماں بھی ابھی تک حسن کے بازو میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پہ رکی، ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا، اسے دھکا سا لگا۔ اماں، اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی تھی۔ اے محمل، آرزو نے اس سے کندھے پہ پکڑا
یہ ہینڈسم آفیسر کون ہے؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خوند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں نگاہ ماں پر ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھری محفل میں، بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہوئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموش سے تکیے پہ غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہا تھا، مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ پھر بات کیوں نہیں کرتی آپ مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دے، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے سے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں تک پہنچائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے بعد رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اس عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے آؤں گی، وہی آگے پہنچا دیں گی۔ اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی، وہ اکثر سوچتی رہتی تھی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچے کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا۔ وہ ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کو کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلو جینز، اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا "نو مین الاؤڈ"۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے کوئی یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب گزرتے اس نے مسکرا کر کہا، "السلام علیکم"۔ جی؟ وہ چونکی۔
وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ہے، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈسک کے قریب آئی تھی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پر چلی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پر وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین، اس سے مراد بنے اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل ہے، جبکہ دوسری مرتبہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پر کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھی تھی، انابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر، تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ آئی۔ برآمدے میں ریسپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد لڑکیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر چیز لڑکیاں کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیض، اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا لڑکیاں ہی چلا رہی تھی۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور، اس نے شانے اچکا کر ریسپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پر اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی، اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شیری ستارے کا رب، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلی قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظلم اور سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر اس پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے پروردگار، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے۔ آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی، بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن مجید بند کیا اور میز پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھی۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔
نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں پہنتی، نو پرابلم دین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک اور مومن ہو، باقی سب گناہ گار، کافر۔ ایسے اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ وہ بہت گناہ گار سمجھ رہا ہو، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھی۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر سامنے رکھا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں؟ میرا اس سے سچ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل؟ نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اس سے اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی، اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی آؤ ہمارے ساتھ قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے قرآن کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک صاف عام چہرہ لہرایا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا تھا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپرس اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو شیشہ نیچے ہوا۔ سر پہ کیپ اور وجہ چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سے کوڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہا ہے آپ کو اندر روم میں بٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ اس کی کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ! یہ پکڑو اور اپنے سانپ کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے آواز اس کی بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرو اسی شخص کا ہے۔ اس سے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھما دیا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان کے قریب آیا۔ خان، گیٹ بند کرو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ اور ہموار لہجہ، وہ قطعاً مختلف شخص لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکے راستہ چھوڑا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بنے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے،
وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محفوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا ہے۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کی تایا نے؟ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بے جا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب اطمینان سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز سے ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا سا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت سے نہ پھلانگتی تو میں آپ کا بیان لے کر رات ہی میں آپ کو اکیلے گھر چھوڑاتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہتا کہ وہ گملے اس کے سر پہ پھوڑتے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آ گیا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ زبردستی تھمایا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن سے آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے روب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بولی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کے زور زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پر خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟
وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی امی، وہ صوفے پر گری منہ سے بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لی۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تم سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پر، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کر بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ کتنی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کرتے وہ ممی ممی پکارتے ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفے جسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پر نیل، بازو پر سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے بڑھا۔ محمل، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کس نے کیا یہ سب؟ مر جاؤ تم، ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا، پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یہ تینوں یتیموں پر ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں سب کے۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں مر جاؤ تم سب۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی، پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی چڑچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج پر میں سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون سٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پر نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تو مسرت گھر پر ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا، اس سے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کی اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑس سے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ بجی تھی کہ چونکی سی ہیلو سنائی دی۔ ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ محمل، اس سے اپنا گھمنڈی انداز یاد آ کے رونا آیا تھا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت ہے نا؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے گئے۔ محمل، بولو، مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ، اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ ان قریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سر پھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں ہی نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤ۔ ہاں، وہ وہاں سب سچ بتا دینا، اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہے تم اس کی پرواہ؟ آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت
اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پر لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سی بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اور پھر چپ چاپ کام کرنے لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد آئی تھی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنی ازلی وقار تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی تھی وہ بینچ ویران نظر آتا تھا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کی بینچ اور وہ سیاہ لڑکی یاد آتی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش چمکتی راہداریاں آج کل ویسے ہی پرسکون تھی جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھی۔ بابے و جال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے ذرا سا جھانکا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا اور اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ ان کی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر خود وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اس سے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح پر اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پر کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سا چونکی۔ ہمایوں ہر بات اسے کیوں بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کی کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے، جو بھی ہے۔ اس نے شانے اچکائی۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پر آگے کو ہوئی۔ آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھی؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن آ جاتا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر
دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیس کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی پیشن گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد قرآن مجید کی، یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشا ہوا تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن کے رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ کو، نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال؟ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتی ہوں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اتارا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کی ریک کی طرف بڑھی۔ پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پر انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً اردو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پر انگلی رکھی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورت بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمہ والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی سے ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پر جھکی۔ لاحتنک، البتہ ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ۔ اگر البتہ میں ضرور کے ضمائر کو نکال کر دو تو تین حرفی لفظ رہ جائے، ہے نون کاف، یعنی کہ حنک۔ حنک کے تین معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑوں کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے کہ قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا گیا ہے۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟
چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ بعد میں دنیاوی علم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی کہ آپ بھی ٹپکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں، بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان وریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ رشتے نے حیرت سے دیکھا۔ میں؟ میرے ابا نہیں ہے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال؟ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ آئی۔ فرشتے کی بات نے اسے ایک دم بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی، آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسپشنسٹ نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا کہ اس آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا، نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کی صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ وہ سوچ رہی تھی، اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کی چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سے داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن سکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ I'm sorry فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹرپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھوتا رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموش سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ میں جا کر بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کر فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی تک وہ سوچ ہی رہی تھی، تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدموں کے قریب سے سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر رف سی شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پر نمی پھولی سانس، جس تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی بار کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے قریب مزید تنگ ہو جائے گا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں مجھے آپ اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھی سی سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ اس ٹرپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پر جاگنگ کرتا بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی بار اور پتھر کا بینچ
پھر سے ویران ہو گئے تھے۔ ہیلو، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے، گھٹنوں پہ پراسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکٹ میں آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر اور اوپر سلیو لیس شرٹ، سفید شرٹ۔ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا، کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے، پتلی کمان کی طرح بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل ہی سنبھل پائی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پرسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف دھسکا دیا۔ پھر وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بھوؤں کو سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے محمل تمہارا، ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں، خیر آغا جان کی ہی بات آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر پہ فواد تمہیں لے کے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن چھوڑ ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہ نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکھڑا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی، کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا تھا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیزی سے لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے، وہ بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ تو اس پر جیم لگاتے حسن نے جھک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکال کر گال پر چھوڑ رہی تھی۔ فضا کی پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اس سے باہر جاتے دیکھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیوزی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پولی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف کٹے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اسے سر پر رکھ لیا۔
برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک میں اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پر سفید چادریں بچھی تھی، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں سے دو زانوں مؤدب سی بیٹھی تھی۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ اس کے پیچھے دیوار پر وہ کیلی گرافی آویزاں تھی: قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ اسے لگا تھا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف آم، بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھی: کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب العمرہ اور حج۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطوریں تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنز تھی، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ مذہب اور دین میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدہ یا اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں: دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی: الحمدللہ۔ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال سے ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈز فین فین لٹل روٹ ورڈز فینشن سے پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، جس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب سی ہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے نہ مل سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اس نے ابھی تک نظر نہ آئی، البتہ اپنی راہیں صحیح لگنے لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا: نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تائید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی مسلمان ہے، اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں، وہ باتیں تو ہرگز نہ تھی جس کا ذکر وہ صافام لڑکی کیا کرتی تھی، البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی تھی، الفاظ کے معنی یاد رکھنے کی کوشش کرتی تھی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز کو سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً بے با 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 زبر بی ہوتا ہے، مگر وہ با زبر بے پڑھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ ساری امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔
سین، سواد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زاہد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے، جو بھی لڑکی نظر آئی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا تھا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کسی غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا، وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلے دروازے کو دیکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھتے اندر داخل ہوئے۔ آپ آپ بیٹھے ہیں آغا جان؟ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی، جلدی سے سپارے اوپر شیلف پر رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب اس سے مخاطب ہوئے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جج جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل ساکن روکے ان کو سانس روکے ان کو دیکھنے لگی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپر سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے، اور وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھتی گئی جو اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے یہ۔ وہ لمحے بھر کو ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، جو دم سادے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی۔ وہ اد کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگتی تھی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ ہم جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دیں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیل سمجھو۔ یہ تمہیں عائدہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔
وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل بھی نہ لگا۔ باہر میں گیا ہمایوں، حب سے بھیجا میں تو اس نے مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم ایک اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پانے کی خواہش، مگر وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے گی؟ سب اس کی عزت کریں گے، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں گے، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری ہو جائے گی۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی، کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی کے ساتھ قسط نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔